حسین کے غم کو کون بھول سکتا ہے؟ کسی کی ماں بہن کے سر سے چادر اتری ہوئی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بہت بڑا شیخ المشائخ ہو، اس کی بیٹی کے سر سے سرے بازار چادر کوئی اتارے، کوئی گنڈا اس کی بیٹی کو دیکھے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب کے دل میں غم حسین ابھرتا ہے کہ نہیں۔ کوئی مولوی صاحب کی بیٹی کے سر سے چادر اتارے، شرف بھی تمہیں حاصل نہیں ہے وہ جو رسول اللہ کی بیٹیوں کو حاصل ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کے سامنے؟ تم نہ تمہاری کوئی اصل، نہ آگا نہ پیچھا، تو تم اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتے ہو۔ کوئی پیر صاحب ہے، کوئی علامہ ہے، تو رسول اللہ کے خاندان کو دیکھو، ان کے جوتوں کی دھول تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، جو رسول اللہ کی اولاد ان کی شان ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے سر سے یزید وقت نے چادر اتاری، بالیاں نوچی۔ یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں بھی ہے۔ اسی لیے صرف شیعہ نہیں کہتے کہ غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، غریباں میرا چھوڑ، غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، غریباں میرا چھوڑ۔ یہ سنیوں کی محفل ہے کہ وہابیوں کی محفل نہیں ہے، ذرا ذوق سے بولے۔ غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، میرے ہاتھ میں دام۔ بعض لوگوں کو اپنی تقریر سنا کر جانے کی عادت ہوتی ہے، چاہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو۔ گئے گل میں کھری کر رہا، یہ تیور یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے ہندوستان کے لوگ، ان کے یہی اٹکلیں ہوتی ہیں، بس لفاظی ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، لفاظی میں ہمیں اڑا کر گئے ہے جی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، سننی بھی چاہیے نا، ہم نے بھی تو ان کو سنا ہے نا جی۔ وہ اوپر سے تو نہیں بول رہے تھے جی، غریباں۔ ہاں، تو میں نے کیا عرض کی کہ غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے۔ اور میں نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، ادھر خون میں تو کیا نہایا ہے اصغر، ادھر خون میں تو کیا نہایا ہے۔ یہ بچہ ہوئے نا چھوٹا جا کسی نہ مویا ہوئے نا سامنے پیا ہوئے، یہ بھی پتا ہوئے کہ پیاسا مویا ہے تے پانی نہیں مل سکیا، میں تکنا نہ اے شیر میں پڑھنا تے وہ بندہ ضرور روسی جس نے اپنا بچہ مویا ہوئے۔ سمجھ آئی نا؟ اس ویلے پیری بھی ختم تے مولویت بھی ختم، امام غزالی بھی روئے گا۔ علم اور چیز ہے، اندر نہیں پے ونجے مار اور چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ آپ نال محبت کرنے والے ہو، انہاں دی اولاد نال بھی محبت کرو۔ کربلا حسین تے آئیے، ابو بکر عمر تے عثمان تے نہیں آئی۔ وہ اس بندے کس طرح استقامت نال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت کی تھی۔ سارے صحابہ کا نچوڑ کردار حسین ہے، سارے صحابی ایک پاسے تے حسین دی حسینیت ایک پاسے۔ کیڑے صحابی اپنے بچے کو آئے جی بولو ہے جی؟ کوئی پیش کی کہ کسی تے اے ابتلائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے دا مصداق حسین ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی صحابی نو اس طرح اے نبیاں دی آزمائش ہے جڑی حسین تے آئی۔ میں ایک ملک دا شعر پڑھنا، اس وقت ملک لوگ آنے نا اسی پڑھا تے اساں تے کفر نہ فتوا لگ وجے، وہ بندہ جڑا ہے جوش ملی آبادی دا، وہ آنا
کہ سر فرشتوں کے درے ناز پہ خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. گل وہ کر گیا. حسین تو وہ کام کیتا کہ پچھلے رسولاں بھی آنے ثبوت نہیں ملنا، لیکن تسی دیکھو کہ اس چیزاں بھی تساں دی محبت کس نال ہے. رسول نال محبت ہے تے اولاد نال دشمنی ہے. ایکڑے مولوی صاحب ہن، کیڑے پیر صاحب ہن کہ جن کی اولاد سے تو محبت نہ کی جائے اور لیکن مولوی صاحب سے کی جائے، پیر صاحب سے کی جائے. بھائی پیروں کی اولاد کو چومتے ہیں لوگ، کیا ان کے خلیفوں کو چومتے ہیں؟ اولاد کو چومتے ہیں. اولاد کا شرف اپنا ہے. رسول اللہ نے حسن اور حسین کو اپنے یہاں بٹھایا جھولی میں کہ نہیں؟ تو رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کریں، جن کے ساتھ یہ محبت طریقہ اختیار کریں، آپ ان کا نام ہی نہ لیں، آپ کی زبان جلتی ہے؟ کیوں نہ فضیلت حب اہل بیت بیان کی جائے؟ کیا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا پھر وہ شیعہ جو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، کیا آپ وہ سنیں گے جا کر جس میں توہین صحابہ ہے؟ تو آپ خود کیوں نہیں ذکر کرتے حسین کا کہ آپ نے توحید بھی بیان کرنی ہے، آپ نے رسالت بھی بیان کرنی ہے، آپ نے صحابیت بھی بیان کرنی ہے، آپ نے سنیت بھی بیان کرنی ہے، آپ نے حسینیت بھی بیان کرنی ہے. اور یہ کہنا ہے میرا ہاں ادھر تو ادھر کیا لہو میں تو نہایا ہے اصغر، ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے، ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے. اور دیکھیے ہائے ہائے سنیو حسین کا ذکر آیا تو سن ہو گئے ہو. اللہ میں اتنا نہ تساں حسین کی آزمائش پاوے، یہ تو میں نہ کیونکہ تسی اس جوگے نہیں ہو. یہ تو میں نہ آخنا جو کربلا وچ حسین نال ہویا تواڈے نال بھی ہوے تے تانوں پتہ لگے کہ حسین دا دکھ کے وے. یہ بہت وڈی گل ہو سی. کدے اللہ قبول کر کی تے اسی دعوے تے بڑے کرنے ہاں، لیکن رسول اللہ دی ناموس دا ٹائم آوے تے اسی حجریاں چ وڑ وینے ہاں، پیر اندر وڑ وینے، مولوی حجریاں چ وڑ وینے. کیڑا بندہ نکلنا ہے؟ تے جنہاں تسی برا ہنے ہو داڑھی مننے اے بدماش اور داڑھی مننے اے نکل کے ناموس مصطفیٰ دے اپنی جان پیش کر. اے رسمی مشائختا اے وضع قطع خاص جڑی ہے پیچھے رہ ونی ہے. اے دیوانے ہیں مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، عبور وادیے حیرت کریں گے دیوانے، عبور وادیے. اے جڑے آہنے نا جالی نال جڑے چمٹ کے جفے مار کے جڑے رونے نے، عبور وادیے حیرت کریں گے دیوانے. سکی توحید خشک توحید بچے اس سے بھی. اے لٹیرے ایمان لے لٹیرے رسول اللہ دی عزت کھسدے تواڈے کول. حضور دی نسبت نہ رہی تے نہ قرآن ہے نہ ایمان ہے، کچھ بھی نہیں. اے آدین اے بڑے پامال موضوع ساری دنیا بیان کر دی، میں لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا. حسن نو تے حسین دونوں نو ملاؤ تے محمد مصطفیٰ دی تصویر مکمل ہوندی ہے. تے علی اکبر کلے نو کھلارو تے پتہ لگتا ہے کملی والا آ رہا ہے. کربلا وچ بڑا ظلم ہویا. میں وہ قصہ دہرانا نہیں ہے، سب نو پتہ ہی ہے. میں دو چار ایک گلاں کر سکتا کہ اے جڑا جو کچھ ہویا اے اصل اس شباہت نو مٹا رہے سن کہ جڑے حسن نے جلوے محمد عربی دنیا چ بکھیر کے تشریف لے گئے نا، انہاں دیاں یاداں جمال دیاں کمال دیاں خوبیاں دیاں جڑیاں تصویراں چلنیاں پھرنیاں ننیاں نہ تصویراں
معصوم تصویراں جڑیاں اس گھر وچ پیدا سن انہاں نوں مخالف دیکھ نہیں سکتا سی کہ انہاں نوں مٹاؤ. کوئی شخص کسی نو مسجد وچ نماز پڑھنے تو روک سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها. اس تو بڑا ظالم کیڑا جڑا مسجد وچ کسی مسلمان نو نماز پڑھنے تو روکے؟ یہ قرآن ہے. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ علی دے بڑے پتر حسن نو اس دے نانے دی مسجد وچ نماز پڑھنے تو روکیا گیا. تے قرآن کہندا ہے جڑا قرآن تواڈے سامنے ناطق ہے بول رہا قرآن کہ اس تو بڑا ظالم کہڑا ہے جڑا مسجد وچوں روکدا ہے. بھائی مسجد وچ کیوں روک دے؟ کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ حسن جس ویلے مسجد وچ آئے گا تے پتہ لگے گا کملی والا دوبارہ آ گیا. تے اے مخالف ویکھ نہیں سکتا، پاویں دور بیٹھا ہے لیکن ویکھ نہیں سکتا کہ شباب مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، شبیہ مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے. لوگ پروانہ وار اس کی شمع تے مرسن، اے دشمن ویکھ نہیں سکتا. پھر اس بندے نے اس کا کمال تحمل بھی دیکھو کہ اس نے 20 سال پھر اپنے گھر وچ نماز پڑھی. چھ دن حسین نے فیصلہ کر دیتا اپنا، زیادہ زیادہ آخری 3 دن. لیکن بڑے بھائی دی قربانی دیکھو، چھوٹے دی 3 دن دی کربلا ہوئے تے امام حسن دی 20 سال دی کربلا ہوئے. اپنے ہتھوں اختیار دے کے کار بہ گئے اس واسطے کہ امت لڑے نہیں آپس میں، قتل نہ ہو، فساد نہ پے امت کہ مینوں اقتدار چاہیے. اج دا کوئی سید ہویا پیر ہویا جو کہندے ہیں تسی مرو جاؤ، سانوں تے اقتدار چاہیے. فرمایا نہیں ہے لے لو، لڑیو نہیں تے اپنے نانے دی اس گل نو ثابت کیتا، پکا کیتا کہ اے میرا پتر سید ہے اور اے مسلماناں دے عظیم 2 گروہاں وچ صلح کرائے گا. اس دی تکمیل کی سمجھ آئی؟ تے اے چیز جڑی ہے ویکھو، اپنا اقتدار سب کچھ ہونے ہو اپنے اختیار دے دے ایک کون اس تو بڑی کربلا کی ہر لمحہ کربلا ہوئے سمجھدار آتے. ڈنگراں ہوتے چھری چلے تاں مرنے نہیں تے حساس آدمی جڑا ہے اس تے کسی نے نظر ذرا بدل وجے بندہ مر گنا. ذہین اور حساس آدمی اپنے دوست کی ذرا رویے میں تبدیلی ویکھے تو بندہ مر جاتا ہے کہ میرے نال ہویا کہ یار اے کی اج کی سی کل اے ہو کے گیا. تے ڈنگراں واسطے ذبح کرنے واسطے چھری دا چلنا ضروری ہے، لیکن انسان نو مارنے واسطے صرف توجہ دا بدلا لینا بندہ مر جاتا. انسان اور ڈنگر جی یہی فرق ہے. اتنا سیلاب آفتاں ویکھیاں تے حسن نے شور نہیں مچایا، بلکہ ایک طرف جا رہے ہیں منگنے والا ایک رستے بیٹھا ہے تے آپ جس ویلے جاندے سن مسجد کی طرف یا بازار ویسے پہلے جاندے سن تے حضور دی بارگاہ وچ حاضری ہوندی ہے نا تے بازار پورا اٹھ کے کھلو جاندا شباہت مصطفیٰ دی عزت ہو رہی ہے جی کہ حضور دوبارہ تشریف لے آئے. کیا شان ہوتی ہے 2 منٹ سوچو تو حسن دی آمد
ویکھو ذرا ایک چشمے تصور وچ ویکھو کہ کون آ رہا ہے خچر تے سوار ہے آ رہا ہے علی دا پتر منگنے والا بیٹھا ہے رستے میں اس نے ست کر دیتا کہ اے رسول اللہ دے پتر آ میرے نال گراہ مار روٹی کھا یہ تاریخی واقعہ ہے کہ تے میں آیا کسی کہ میں چل آگے چل بس مٹی تے کون دے کپڑے پائے آلہ پیر یہ وہ علامہ صاحب فلانے یا کوئی لیڈر ہے کون کرتا ہے پتہ ہی کہ کیتا علی نا پتر شبیہ رسول خچر روکیا اور اسی ویلے آپ لے کر کے چلے لے کے اس فٹ پاتھ تے بیٹھے منگنے والے جڑا کھا رہا سی دندا آدمی اس دے نال بہ گئے مٹی تے بہ کے امام حسن نے ایک نوالا لیا منہ وچ پا کے فرماؤں لگے بس خوش ہیں اجازت ہے ماں نہ جا تو اہل بیت دا بڑا تعریف کرنا ہے تے اپنے کردار نوں نہیں تک تے اپنے آقا دے کردار نوں نہیں تک امام حسن دے کردار نوں نہیں تک تو دکیر کے سناؤں میں گلا صحابہ کرام دی تو شان رکھ اگر انہاں دے تو حالات تے غور کر تے تو انگشت بدندہ ہو مجھے نہیں مکنی ہے 1,24,000 صحابہ دا ایک اندازہ ہے کم و بیش ود بھی سکتے ہیں کٹ بھی اللہ نے فرمایا اس دور دے اے چیدہ لوگ میں پیش کرنا انہاں نوں 5-10 جڑیاں خوبیاں نکا کر دے اے تہاڈیاں خوبیاں دے وارث میں بنانا پیا اے اولیاء اللہ دا سلسلہ چلاؤن گے اور انہاں نوں ٹریننگ دیون گے اے او صحابہ دا طبقہ ہے سمجھ آئی کوئی ایک خوبی دا وارث بنیا کوئی سرکار دیاں 2 خوبیاں دا کوئی 10 دا کوئی 50 دا جتنا ظرف تھی اتنے یا جتنا دینا چاہیا سرکار نے اتنا عطا فرمایا رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے نہ پلایا کہ کسی نے نظر نہ پلایا فاروق آیا تے نظر نہ پلایا قتل کرن آیا تے قتل ہو کے گیا سمجھ آئی اے آپ دی اپنی مہربانیاں جس ادا نال نوازن اسیر ظلم کرے قیدی کمند کرے تیری نگاہ جسے جس طرح پسند کرے مرنے واسطے صرف زلف کا ہونا ضروری نہیں مرنے دیاں 1000 طریقے جس طرح انج مرنے دے 1000 طریقے نہ اتھے ایتھے بھی انج مرنے دے بھی 1000 طریقے کوئی زلف وچ پھس گیا کوئی اکھ وچ پھس گیا کوئی ویکھنے دی ادا وچ پھس گیا کوئی آب کوثر تقسیم کرنے دی ادا وچ پھس گیا 1000 طریقے نے خوبی ہمیں کرشمہ نازو خرام نے بوانی کہہ گیا کہ خوبصورتی تے حسن صرف مٹک کے چلنا تے غمزہ مارنا آنکھ دا اشارہ مارنا اے حسن نہیں خوبی ہمیں کرشمہ نازو خرام ناز کرنا مٹک کے چلنا اے صرف خوبی نہیں اے حسن نہیں بسیار شیوہات بتارا کے نام نے
سونے دیا لکھاں ایسیاں خوبیاں کہ جڑیاں اجے تک انہاں خوبیاں دے نا ہی نہیں رکھے گئے. ہاں جی اتنیاں خوبیاں کہ الے نا ہی نہیں رکھے گئے. آنکھ سے پکڑنے نہیں تو تسی غمزہ آکسو, مٹک کے چلنے نو تسی خرام آکسو ہے جی, اور پھر ادا نال گل کرنے نو تسی ادا نال آکسو, تے ہاتھ چکنا اور کتنی ہزار گلاں جڑیاں بندے نو کھا جاندیاں تے نا انہاں دا حال تک پتہ نہیں ہویا. مطلب ہے کہ حسن دے استعلامہ دا وضع کرنے والا ہلے کوئی جمعے ہی نہیں. ایہی دو تین استعلامہ قائم کر سکے. دیکھو نا مرنا بھی تو ہونا ہے نا, لیکن مرنا کہ سنو ذرا گوک دی کی بھی آ گئی. ذرا یار جاگو, جڑا والے ہو تسی تا جڑا والے ہو. وہ جس بھی تواڈیاں جڑاں لائیاں تواڈی تے جڑ قائم ہے, تے جنہ دی جڑ قائم ہوئے وہ بول دے ہوندے نے. بولو ہاں, اس واسطے کہ جڑ والے ہو پھر پیر مہر علی شاہ دی تھے جڑ لگی ہے. تواڈی انشاءاللہ جڑ کوئی نہیں پٹ سکتا. جڑا تواڈی جڑ پٹے گا اس کی اپنی جڑ پٹی جائے گی. سمجھ آئی؟ تے ذوق شوق پیدا کرو, پتہ لگے کہ جڑ والے جڑاں والے ہو تسی. جڑاں والے ہو, ایک جڑ نہیں کئی جڑاں تواڈے. میں تانوں دساں غور کریو, جڑ دی گل آ گئی. عربی تے اس جڑ نو کہندے درخت دی جڑی وڈی جڑ ہوندی جس دے سر اُتے قائم ہوندا ہے اس نو اصل کہندے ہیں عربی چ. اصل اس دی جمع اصول ہے. عربی لغت اٹھا کر دیکھے, لسان العرب سب سے بڑا عربی لغت. اصل اس کو کہتے ہیں جس نے سرے ہوتے بیج تو سر کرنا نہ نکلنا ہے, اور سیدھا اینج اٹھنا جس سے سر ہوتے پورا درخت کھلوتا ہے اس نو کہتے ہیں اصل. اے کہتے ہیں نا اس دی فلانے دی اصل ماڑی ہے. فلانے دی اصل ماری ہے وہ اے میں نے اے جتھوں ٹوڑے ہے اتھے ہی ماڑا پانے, اتھے ہی کمینگی. اصل دی جمع اصول. اصول میں نے جڑیں, اصل میں نے ایک جڑ. ایک جڑ جس ویلے اخیر جس ہوتے پورا درخت کھلوتا ہوندہ ہے نا, اگر وہ ساریاں جڑاں پٹیاں جاون دے تاں بھی درخت نہیں ٹہندا. پکی گل ہے کہ نہیں؟ تو بولو تو صحیح ہو, پچھلے ہو. گل آواز پہنچ رہی کہ نہیں؟ ہاں ہاتھ چکو, آواز آ رہی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ویکھو. ہاں کہ جس ہوتے وہ درخت بڑے تو بڑا قائم کھلوتا ہے نا, ساریاں جڑاں پٹ دیو, اور جب تک اصل جس نو کہتے ہیں نا اصل اور نہیں پٹی ہوئے گی تے درخت نہیں ٹہے گا. اینج ہو جائے گا, چکے گا لیکن گرے گا. تے تسی تا جڑاں والے ہو, ایک جڑ نہیں تواڈی جڑاں والا, کئی جڑاں. اصل جڑ جڑی ہے وہ نسبت محمد عربی ہے, جس کا مقام اصلی ہے, اصل ہے, جس پر ہمارے اس ایمان کا یہ درخت جو ہے یہ قائم ہے. اے تو ہوئی نا اصل, اے تا اصل اے ہوئے تے یہ کافی, اے بھی ٹائم نہیں دیں گے. او میں کیا کوئی پیر فقیر نہ ہوئے
جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا کملی والا مرشد ہے.